اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ یہ سورت ہے سورۃ الشمس۔ اس سورت کا بھی ٹاپک وہی ہے جو پچھلی سورۃ اللیل کا تھا، یعنی اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ، دونوں مادے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھائی کے راستے پر چلے، جو اچھائی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اپنے نفس کو ملیمیٹ کر دیا، اس کو برائیوں میں دھسا دیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر جو ہے ڈرایا بھی ہے، جو ہے قوم سمود کا تذکرہ کر کے ڈرایا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں قوم سمود کا تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے کیسے کیسے نافرمانی کی تھی، اور جو ان کے نبی نے بتایا تھا اس بات کو نہیں مانا، تو دیکھیے ان کا کیسا حشر ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو لہٰذا کفار مکہ اگر تم بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانو گے تو جو ہے تمہیں بھی خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تم بھی ہلاک و برباد نہ ہو جاؤ۔ تو اس صورت میں یہ پورا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ والشمس وضحاها، قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب چاند سورج کے بعد آتا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، سورج کو روشن کر دے دن کی۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ کس کو چھپا لے؟ سورج کو۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسانی جان کی، انسان کی جو جان ہے اس کی قسم ہے۔ وما سواها، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے سنوارا، اچھی طرح بنایا۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈالی جو اس کے لیے بری ہے، اور وہ بات بھی ڈالی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، نیکی اور بدی دونوں کی صفات ڈالی۔ یہ یہاں تک قسمیں ہیں، یعنی تقریباً جو ہے 7 قسمیں کھائی گئی ہیں، 7 آیتوں تک، 8 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھیے قسمیں کس حساب سے کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ جوڑے کے حساب سے۔ دیکھیے یہاں پر جتنے بھی الفاظ آئے سب کے سب پیر سے جوڑا ہے۔ ان کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں گواہ ہیں، سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، دن گواہ ہے، رات گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، ہر چیز گواہ ہے۔ کس چیز پر؟ وہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا 8 دفعہ قسم کھائی ہے الگ الگ چیزوں کی، ایسا کیا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو یہ سب چیزیں جوڑا ہے۔ دیکھیے آپ شروع سے دیکھیے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی اور دھوپ کی قسم۔ سورج کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ چاند، تو چاند بھی ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، تو سورج چاند ہو گیا، اب دن اور رات آئیں گے، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، کیونکہ سورج دن میں ہی طلوع ہوتا ہے، تو گویا دن دکھاتا ہے سورج کو۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، گویا رات جو ہے وہ چھپا دیتی ہے سورج کو۔ سورج کی جانے سے رات نہیں آتی، بلکہ رات کے آنے سے سورج چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ رات اس پر چھا جاتی ہے، سورج پر، تو دن اور رات کی بھی قسم کھا لی۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، قسم ہے آسمان کی اور اس نے
اس ذات کی جس نے اسے بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جس نے اسے بچھایا. تو زمین و آسمان کا بھی تذکر آ گیا، رات اور دن کا بھی، سورج اور چاند کا بھی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ان جوڑوں کی قسم کیوں ہوگا؟ یہ آگے ایک جوڑا بیان کیا جا رہا ہے نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا، کہ وہ بھی ایک جوڑا ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. خلق لکم ازواجا، اور قسم ہے اس جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، بنایا جان کو، انسان کی جان کو بنایا. فَأَلْهَمَهَا، اور بنانے کے بعد اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا فجورہا، بدکاری، برائی، وتقواہا، اور پاکیزگی. دونوں مادے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے. اب دیکھیے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب و کامران ہو گیا وہ شخص جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. پاکیزہ یعنی اچھے اچھے جذبات انسان کے اندر آتے ہیں تو ان پر عمل کر لیا، دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوئیں، ان پر عمل کر کے انسان نفس کو پاکیزہ بنا لیا. اور بری خواہشات پیدا ہوئیں، برے خیالات آئے، ان کو دبا لیا، ان پر عمل نہیں کیا، ان کو دبا لیا وہیں. تو گویا اپنے نفس کو پاکیزہ جس نے کر لیا، اچھائیوں پر عمل کر لیا اور برائیوں سے رک گیا، قد افلح. افلح کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کامیاب ہونا، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اس کی کامیابی میں، اب اس کی ناکامی میں، اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں، اب کامیاب ہو گیا وہ. اور جس نے ایسا نہیں کیا، اب اس کے خلاف الٹا آ گیا ہے دوسرا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس نفس کو گناہ میں دھسا دے. برائیوں میں دھسا دیا اسے، نفس کو برائیوں میں ڈال دیا اسے، تو خواب، تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ دو راستے ہیں انسان کے اندر. ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. فرشتے کے اندر تو نہیں ہے نا، فرشتے کے اندر کیا ہے؟ صرف اور صرف وہ بھلائی کر سکتے ہیں، برائی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے کو رسول اور پیغمبر نہیں بنا کر بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیج دیتے کہ تم جاؤ اور اصلاح کرو، حضرت جبرائیل کو یا کسی اور کو پیغمبر بھیج دیتے، تو لوگ کیا کہتے رہے؟ تم تو فرشتہ ہو، تمہارے نہ بال بچے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہو تم، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں جو ہے کوئی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم ذکر کرتے ہو، ہمارے ساتھ تو 100 کام لگے ہوئے ہیں، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، بیوی بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہانہ کر دیتا انسان. اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ انسانوں میں سے ہی بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے جو ہے رسول بنا کر بھیجا. کہ اب کرو بہانہ، کیا کرو گے؟ لو ہم نے جو ہے اللہ کے رسول کو پیدا کر دیا، یتیم بنا کر پیدا کر دیا. اگر تم یتیم ہو اور یہ کہو کہ ہم تو جو ہے یتیم پیدا ہوئے تھے اور ہماری تو جو ہے پرورش نہیں ہوئی اچھے سے، تو ہم دین پر نہیں چل سکتے، ہمارے لیے عذر ہوگا. یتیم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ آپ یتیم تھے، اس کے باوجود آپ کو کتنا بڑا مقام ملا. نبوت سے پہلے ہی آپ کو صادق الامین کے اگر سب پکارتے تھے. کوئی کہے کہ میں تو باپ ہوں، میرے تو 3-4 بیٹیاں ہیں، یا پھر میرے 2 بیٹے تھے وہ ختم ہو گئے، اب میں جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، یا جو ہے میرے اوپر تو بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول ان کے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول کو دیکھ لیجئے، 4 بیٹیاں، 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو تب بھی وہ نمونہ ہے. تو کچھ بھی ہو، انسان یتیم ہو، معلم ہو تو صفہ نبوی کے معلم کو دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے. اسٹوڈنٹ ہو تو اللہ کے رسول اسٹوڈنٹ ہے، حضرت جبرائیل کے، حضرت جبرائیل سے آپ نے پڑھا ہے. نانا ہو تو فاطمہ کے جو ہے حسن اور حسنین کے نانا دیکھ لو، حسین کے، کہ نانا کو دیکھ لیجئے.
غرض کچھ بھی ہو، شوہر ہو تو 11 بیویوں کے شوہر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمونہ ہے ہمارے لیے ہر چیز میں۔ آپ مجاہد ہو، کمانڈر ہو، تو غزوہ بدر اور جو ہے غزوہ احد کے کمانڈر کو دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر چیز میں آپ کو نمونہ ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا، تاکہ انسان یہ بہانہ نہ کر سکے کہ یہ تو کھاتے پیتے جو ہے، یہ تو کھاتے پیتے نہیں ہے اور نہ ان کے بال بچے ہیں، تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ تو اس لیے انسان کا بہانہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو بنا کر بھیجا، رسول اور پیغمبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے اندر برائی کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہارے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھائی کی اور برائی کی، لیکن کامیاب اور کامران، فلاح و بہبود پائے گا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور تباہ و برباد ہو جائے گا اور نامراد ہو جائے گا وہ شخص جو اس نفس کو گناہوں میں دھسا دے۔ آگے فرمایا گیا کذبت ثمود بطغواہا، اب یہاں سے ڈرایا گیا ہے قوم سمود کی مثال دے کر، ان کا واقعہ یاد دلوا کر کہ سمود کو دیکھیں، قوم سمود نے جو ہے قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ کذبت سمود یعنی قوم سمود، قوم سمود نے جھٹلا دیا پیغمبر کو بطغواہا، اپنی سرکشی سے۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے لمبے زمانے تک دعوت دی اپنی قوم کو، اور قوم پر جوں تک نہیں رہی کان پہ، فرق ہی نہیں پڑا کچھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی، کچھ فرق نہیں پڑا، اتنی زیادہ محنتیں کی۔ تو جو ہے قوم سمود کا بھی کچھ یہی حال تھا، اتنا سمجھایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے، انہوں نے اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ قرآن کریم میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی جانب ہم نے جو ہے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو آخر میں کیا کہا ان کی قوم نے کہہ دیا کہ چلو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ایک کام کر لیجئے کہ یہ سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلوا دیجئے آپ اللہ تعالیٰ سے، یہیں سے ایک اونٹنی، بس ایسے ہی۔ پیدائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، انسانوں کی پیدائش کا، اسی طرح جانوروں کی بھی پیدائش کا ایک طریقہ ہے کہ آپس میں جانور ملتے ہیں تو جو ہے کسی دوسرے جانور کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن ان کی قوم والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلواؤ اللہ تعالیٰ سے، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر جو ہے اونٹنی نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہر چیز سے، کسی بھی چیز سے جو ہے کچھ بھی نکال دے، بے جان چیز سے جاندار چیز نکال دیتے ہیں، جاندار چیز سے بے جان چیز نکال دیتے ہیں، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، انڈا بے جان ہے اس سے جاندار چیز نکال دی مرغی، مرغی جاندار ہے اس کے اندر سے بے جان چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے بس میں ہر چیز ہے، تو اونٹ نہیں نکال دی۔ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب پھر گئے اپنے وعدے سے، ارے نہیں یہ تو جو ہے ہمارے، یہ تو کچھ اور ہمیں گڑبڑ لگ رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن اکثر نے جھٹلا دیا۔ اب جو ہے وہ اونٹنی پھرتی رہتی تھی، اب ظاہر سی بات ہے پانی بہت پیتی ہے اونٹ اور اونٹنی پانی بہت پیتے ہیں، تو اس وقت چونکہ پانی کا اتنا رواج نہیں تھا جو ہے ہر جگہ پانی دستیاب ہو جائے، تو ایک ہی کنواں تھا کہ اگر کسی دن اونٹنی پانی پی لے تو وہ سارا پانی ختم ہو جاتا تھا، وہاں سے وہ تھوڑا پانی نیچے بیٹھ جاتا، پھر وہ بعد میں تھوڑا اوپر آتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے آپ ایک کام کرو، ایک دن جو ہے اونٹنی پی لیا کرے گی پانی، اور دن جو ہے سب قبیلے والے یہ پانی پی لیا کریں گے، اس اونٹنی کا ایک دن مقرر کر لو۔ تو چنانچہ جو ہے کچھ دن تک تو یہ نظام چلا تھا، لیکن جو ہے ایک ہی شخص نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کا وہ معجزہ تھی گویا، اس کو قتل کر دیا، مار دیا اسے۔ تو اب جو ہے وہ جو ہے پھر ان پر عذاب شروع ہوا،
اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بدبخت شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا ان میں سے جو سب سے بدبخت تھا، سخت دل کا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے، یہاں پر اللہ کے رسول سے مراد حضرت صالح مراد ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا اپنے قوم سے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقتن بولتے ہیں اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا، وسقیاہا، اس کے پانی پینے کا بھی پورا خیال رکھنا، اس اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ لیکن کیا کیا ان کی قوم نے؟ فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، اسے قتل کر دیا اونٹنی کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کا حشر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اینٹ سے اینٹ بجانا محاورہ بولتے ہیں، کہ بالکل تہس نہس تباہ و برباد کر دیا۔ دمدمہ، فدمدم علیہم، آپ الفاظ پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ سختی ہے ان الفاظ کے اندر، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، کہ قوم سمود کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، فسوا، سب کو برابر کر دیا، بچے بوڑھے جوان کچھ بھی ہو، سب پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ صاعقۃ عاد و ثمود، بجلی گری تھی ان کے اوپر، عذاب آیا، بجلی گری، طوفان جو ہے اور آندھیاں چلی، سخت ترین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سب سے آخر میں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر خوف نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے جو ہے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اب میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لے۔ کتنا ہی بڑا آدمی حکمران ہو، کتنی ہی بڑی سلطنت کا مالک ہو، اگر وہ اپنی حکومت کے کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن لے لے، تباہ و برباد کر دے، چھوٹا موٹا ایکشن مراد نہیں ہے، بڑا ایکشن لے، جس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو اس کو یقیناً خوف ہوگا، ڈرے گا وہ، کہ اب تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے تخت سلطنت اب ہمارا پلٹے گا، بغاوت اٹھے گی، کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جو حمایتی ہوں گے ان کے، کہ جن کو ہم نے تکلیف دی ہے، ہو سکتا ہے ہماری گدی پر اب کسی اور کو بٹھا دیا جائے، تو کتنا بھی بڑا جو ہے حکمران ہو، وہ ڈرے گا، کیونکہ اس کو گدی پر لوگوں نے بٹھایا ہے تو وہ لوگوں سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، میں نے قوم سمود کیا اس سے پہلی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، بنانا اور بگاڑنا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس صورت کے اندر جب جو ہے یہ آیت آئی ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب و کامران ہو گیا وہ شخص کہ جو اس کو پاکیزہ کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی جو ہے اس کو مانگیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے تقوی کی دعا مانگی ہے کہ اس کو جو ہے پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ تو دعا ہے وہ اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و انت خیر من زکاہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، اس کو تقوی دے دے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے اور اس کا محافظ ہے،
وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور تو ہی اس کو پاکیزہ کرنے والا ہے، تو یہ سب سے بہتر جو اس کو پاکیزہ کرے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، ہم اس کو بھی مانگ لیں۔ تو یہ ہماری صورت مکمل ہوئی۔ میں ایک بار خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اس صورت میں بھی انسان کے دو راستے بتلائے گئے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا۔ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ کامیاب کون ہوگا، جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور تباہ و برباد کون ہو جائے گا، جو اپنے نفس کو گناہوں میں دھسا دے۔ پھر اس کی مثال دی ہے قوم سمود سے جو ہے ان کی مثال دے کر لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر نبی کی بات نہیں مانو گے، اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، تو جس طرح قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، ان سے کہا گیا تھا کہ اونٹنی کا خیال رکھنا، اس کے پانی پینے کی باری کا بھی خیال رکھنا، اس کی باری پہ اسے پانی پینے دینا۔ لیکن ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے اس اونٹنے کو تباہ کر دیا۔ لوگوں نے جو ہے ان کی قوم نے نبی کو بھی جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان سب کو ملیہ میٹ کر دیا، سب کو برابر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔